یہ سارا بیمار ہے پورا علاقہ، یہ سارے گاؤں میں یہ بات ہے، یہ ساری مطلب یہاں پر کہ ناچاکی کی صورت، وہ یا ناچاکی والا لفظ لاتے کیوں ہے؟ سمجھ میں آیا جی؟ ابھی سے آپ ناچاکی کے لیے اللہ سے مانگ کے بیٹھے ہوئے کہ مانگ چاکی ہو جائے، پھر بیٹی مطلب اس سے لیتی رہے، پھر کدھر پھر تھانے کچہری میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اس لیے یہ جو قرآن کی آیتیں جو چاروں کی چار پڑھی جاتی، ان چاروں کے شروع میں کہا جا رہا ہے ان باتوں سے اللہ سے ڈرو۔ اللہ اور اس کے رسول نے قانون مکمل کر دیے ہیں، چاہے وہ بیت الخلاء میں جانے کا ہو، چاہے وہ بیت اللہ میں جانے کا ہو، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، چاہے وہ ماں کے ساتھ ہو، چاہے وہ شوہر کے ساتھ ہو، یعنی قانون اللہ نے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اس نے مکمل قانون، عبادت کے بھی، معاملات کے بھی، نکاحوں کے بھی، اور جو ہے زمینوں کے بھی، سارا زمین پہ وضع کر دیے۔ اب اس کے بعد ہم اپنی طرف سے جو ہوشیار بنیں گے نا، پھر وہ ہوشیاری ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے رشتے ٹوٹنے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کل کو جو ہے نا بچی کہے گی یہ تو میرا گھر ہے، شوہر کہے گا جان قربان کر دی، گرمی سردی برداشت کر لی، اب تھک کے آیا ہوں، یہ کہہ رہے میرا گھر ہے، دماغ گم جائے گا۔ ہاں، تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ نقصان کے سبب بن جائیں گی۔ بات سمجھ میں آئے جی؟ تو اس لیے میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا کہ یہ باتیں یہاں ہو گئی، یہ میں پورا تلہاڑ کو جو میرے میڈیا کے تھرو پر جو دنیا سن رہی ہے، یعنی پوری، اب یہ تو پوری دنیا سنے گی، سمجھ میں، اس پوری دنیا کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو اسلام نے جو ہمارے کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں کتاب النکاح کے نام سے اتنا بڑا چپٹر ہے، اس میں تقریباً ہزاروں مسئلے ہیں، کم از کم اس نکاح کے چپٹر میں 5000 سے زیادہ مسئلے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے 5000 سے زیادہ مسائل، ان سارے مسائل کے اندر یہ جو بکواس ہم کر رہے ہیں یہ کوئی ذکر نہیں ہوا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم اپنی طرف سے چیزیں داخل کریں گے تو کل کو جو ہے وہ رشتوں کے توڑنے کے لیے بھی سبب بن جائے گا، ناچاکی کے لیے بھی سبب بن جائے گا، اور پھر سے اب ہم دعا خیر کریں گے، اللہ کے اوپر امید لگائیں گے، تقدیر میری بیوی کے مطلب تقدیر میرے ساتھ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے ایمان لایا اللہ کے اوپر، یہ آمنت باللہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، اچھے اور برے تقدیر کے اوپر ایمان کی، یہ تقدیر میرے ساتھ، یہ رشتہ تقدیری جڑ کر رہ سکتا ہے یا مجھ سے توڑ سکتا ہے، یہ اوپر والا کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ یہ تقدیر کہ میری بیوی آخر تک رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ فیصلہ یہ اس اوپر والے کا ہے۔ یہ جو ابھی یہاں ہم نے یہ فیصلے کے لیے آئے ہیں، اس بچی کا مطلب کا بچی کا روزی عمر کے گھر میں لکھا ہوا تھا، یہ اوپر والے نے لکھا تھا، اس وجہ سے ہم سارے جڑے اور ہمارا بانا بنا یہاں آ گئے۔ اس اوپر والے نے یہ قلم لوح محفوظ کے اندر نہیں چلایا تھا تو ہمارا باپ بھی ادھر نہیں جا سکتا تھا۔ سمجھ میں آئی جی؟ اب اس اوپر والے نے اگر میرے رشتے میں، جیسے میرے ایک بیوی پہلے میں نے چھوڑ دیا ہے، اگر وہ میری تقدیر میں اوپر والے نے نہیں لکھا تھا تو روئے زمین کے سارے بادشاہ اور سارے سب کچھ بھی آ کر میرا مطلب اس تقدیر کو نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے بھائی؟ نہیں بنا سکتے۔ تو ہم تقدیر کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی تقدیر کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں، والقدر خیری و شرری کے ساتھ، یہ تقدیر اگر خیر آخر تک چلے گا یہ بھی اس کی طرف سے ہوگا، اگر درمیان میں ٹوٹے گا پھر بھی جب ٹوٹے گا وہ توڑے گا تو ہم نے اس اوپر والے کے اوپر جرمانہ عائد کیا کہ یہ تم نے توڑا کیوں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ وہ توڑے گا تو توڑے گا۔ ہاں، کتنے مطلب رشتے ٹوٹتے ہیں، کتنے جڑتے ہیں، لیکن ہم خدا سے خیر کا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ایسی نوبت کبھی نہ لائے، کیونکہ وہ پھر عذاب بن جاتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں۔ اب اتنا کچھ مطلب غریب آدمی کما کے اپنی ستیہ بیرا گڑک کر دے، اور کب چھوٹی سی بات کی وجہ سے کہ میرے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو میرا تو کچھ نہیں رہا بھائی، میں تو مر گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو مر گیا بھائی، مطلب میں نے اپنی ساری جاں پونجی، اپنی صحت جوانی ساری تباہ کر دی۔ اب کل کو چھوٹی بات نہ میاں برداشت کرتا، کل کو چھوٹی بات نہ بیوی برداشت کر سکتی ہے، تو پھر تو تباہی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ دونوں کو گولی مار دے تو وہ مر جاتے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی جی؟ اور غلط چیزوں کو مطلب نکاح کے اندر نہیں لانا ہے۔ جو شریعت نے جو چیزیں لے کر آئی ہے وہ لے آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے نکاح برقرار رہیں گے۔ جب شریعت سے اور چیزیں لے کر آئیں گے تو ہمارا نکاح برقرار نہیں رہتا۔ یہ میرا پیغام سوشل میڈیا کے تھرو بھی ہے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ ہمیں صحیح معنوں پر، سنت کے اوپر، احکام الہی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بھائی اشرف محمود والد محمد اشرف ساکن جو ہے سرائے خربوزہ، آپ نے مریم بی بی دختر مرزا محمد مطلوب کی طرف سے وکیل بن کر 3 تولے طلائی زیورات اور 8 لاکھ روپے مہر غیر معجل اور 10,000 مہر معجل کے عوض یعنی راجہ عمیر خان ولد فقیر محمد کے عقد نکاح میں بے حکم الہی سنت کے مطابق دے دیا. کون کیا بولے ہیں؟ دے دیا جی ماشاءاللہ. بھائی راجہ عمیر خان ولد فقیر محمد صاحب، آپ نے مریم بی بی دختر مرزا محمد مطلوب کو ان گواہوں کی موجودگی میں 3 تولے طلائی زیورات اور 8 لاکھ روپے غیر معجل اور 10,000 معجل کے عوض اپنے عقد نکاح میں قبول کیا. آپ سب اس کے اوپر گواہ رہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.